بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ ہوپفلی آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنے دراز آرگنائز کر لیتی ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے چیزوں کو آرگنائز کر کے نہیں رکھا تھا، تو وہ ایسے ہی بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں، اور ویسے بھی اگر آپ کے ڈرار بند بھی رہتے ہیں تو تب بھی ان کے اندر تھوڑی بہت ڈسٹ ہو ہی جاتی ہے، تو اس کو کچھ عرصے بعد کلین کر لینا چاہیے، اور تھوڑا آرگنائز کرنے سے چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ کو اگر کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ جب ٹھیک طریقے سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ویسے ہی بندہ آرام سے وہ چیز لے لیتا ہے، اور جب وہی چیزیں اوپر نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی، جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے۔ ویسے تو میں نے میک اپ کی کلیکشن کوئی بہت زیادہ نہیں رکھی ہوئی، میرے پاس یہی تھوڑی سی اسپیسیفک جو چیزیں ہوتی ہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، باقی میں نے زیادہ میک اپ نہیں رکھا ہوا۔ میک اپ ہوتا ہی کچھ مین چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس وہی اچھی اچھی ہوں، اور باقی میک اپ کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو کرنا آتا ہو تو آپ 2-3 چیزوں سے بھی اتنی اچھی لک کریٹ کر لیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے لیے بہت ایکسپینسو چیزیں ہونا، یا پھر آپ کے پاس ہر وہ برانڈ ہونا جو آج کل بہت وائرل جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ساری برانڈس اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم تبھی اچھا میک اپ کر سکیں گے۔ یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ انسان کرنا چاہے تو وہ بہت تھوڑی سی چیزوں سے بھی بہت اچھا میک اپ اصل میں ایک آرٹ ہے۔ جب آپ لوگ کرتے ہیں تو خود بخود ہی آپ کے ہاتھ میں نیٹنس آ جاتی ہے، اور جب انسان تھوڑی سی چیزوں سے بھی کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور زیادہ میک اپ تھوپنے کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جتنا آپ نیچرل میک اپ کرتے ہیں اور نیچرل رہتے ہیں اتنے ہی آپ خوبصورت لگتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ چیزیں آرگنائز کرنا یہ وہ تو لگا ہی رہتا ہے ڈیلی روٹین میں، کیونکہ آپ کچھ عرصہ جب کسی چیز کو چھوڑے رکھتے ہیں اور پھر جب آپ دوبارہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان چیزوں کو تو کبھی کسی نے اس سے پہلے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور نہ ہی کبھی ہم نے سیٹ کیا ہے۔ حالانکہ ہم اسے بے شک ساتھ ساتھ سیٹ کرتے رہے، مگر جب آپ دوبارہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے کبھی کسی نے ان کو سیٹ کر کے رکھا ہی نہیں۔ تو میں ابھی کرنے لگی تھی دونوں ڈرار کی چیزوں کو چینج، جو یہاں پہ پڑی ہوئی تھیں ان کو میں دوسری طرف رکھوں گی، اور جو دوسری والی تھی میک اپ کی چیزیں انہیں میں ادھر رکھوں گی، اس لیے میں نے دونوں اکٹھے ہی خالی کر لی۔ اچھا، یہ کام تو ساتھ ساتھ لگا رہے گا۔ آج کچھ بات کرتے ہیں آج کل کے سیلونز والوں پہ۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا ٹرسٹ ہوگا سیلونز پہ جانے کا، یا کیا ایکسپیرینس ہوگا، مگر میرا بہت بیڈ ایکسپیرینس ہے۔ آپ جب جاتے ہیں ان کے پاس، کوئی بہت ہی اچھا میک اپ کرتی ہو، مگر آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ہر بندے کی اپنی اسکن ہوتی ہے، اپنی اسکن ٹائپ ہوتی ہے، اور جو اسٹائل میک اپ کرنے والی ہوتی ہے، جو میک اپ کرتی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو ایک فارمولا یوز کرتی ہے سب پہ، یعنی جس طرح کا اس کا میک اپ کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتی کہ ہر بندے پہ وہی سیم لک نہیں سوٹ کرتی۔ ہر بندے کا اپنا سکن ٹائپ ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا فیس کٹ ہوتا ہے، تو آپ کو میک اپ اس حساب سے کرنا چاہیے۔ جس کے پاس بھی جاؤ، جس پہ بھی آپ ٹرسٹ کرو، چاہے وہ جتنا بھی اچھا میک اپ کرتی ہو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے وہ آپ کو عجوبہ بنانا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پتہ نہیں اچھے سیلونز والے چاہے جتنا مرضی پیسے لے رہی ہوں وہ، مگر اس کے باوجود وہ آخر میں کیا کر دیں گی یہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ مطلب کہ یہ آپ کے لیے سرپرائز ہی ہوگا جو آپ اپنی فائنل لک دیکھیں گی۔ کسی کے پاس برائڈل میک اپ کروانے جا رہی ہیں یا پارٹی میک اپ کروانے جا رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے سرپرائز ہی رہے گا کہ اینڈ پہ آپ کون سا نمونہ نکل کے آتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے، میں کہتی ہوں آپ لوگ گھر میں میک اپ اپنا کرتی رہا کریں۔ کرتے کرتے بندے کو خود اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ سیلونز میں جا کے جب آپ لوگوں نے اتنا پیسہ دے کے جو عجوبہ بننا ہے، بوا بننا ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ گھر میں اپنا میک اپ کر لیں۔ میک اپ کرنا اتنی مشکل کام نہیں ہے، اتنا مشکل چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیس کے حساب سے جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو جتنا اچھا آپ خود اپنے فیس کو جج کر سکتے ہیں کہ میرے فیس پہ کیا چیز سوٹ کرے گی، کس طرح کا لائنر سوٹ کرے گا، کس طرح کا میری اسکن پہ بیس سوٹ کرے گی، یا پھر بلش آن
میرے اوپر کون سا سوٹ کرتا ہے، مجھے کس ٹون کی طرف رہ کے بیس لگانی چاہیے، یا پھر بعض لوگوں کو کمپیکٹ پاؤڈر بالکل بھی نہیں سوٹ کر رہا ہوتا، وہ جب بیس بہت زیادہ جن کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے، جب وہ بیس لگا کے اوپر بہت زیادہ کمپیکٹ تھوپ دیتی ہیں تو وہ اتنی کیکی لک آ جاتی ہے اور ان کو فوراً ہی لائنس پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میرا تو سیلونز میں جب جب بھی گئی ہوں میرا بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے، اور میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ آپ لوگ خود اپنا میک اپ کر لیں، کم از کم آپ کو دکھ نہیں ہوگا، اگر اتنا اچھا پرفیکٹ نہ بھی ہوا تو کم از کم آپ نے اپنے پیسے برباد نہیں کیے ہوں گے۔ جب آپ اتنے پیسے برباد کر کے تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بعد میں، اور وہ آپ کو اتنا ان ایکسپیکٹڈ اور اتنا گندا لک نکل کے آتی ہے آپ کی، تو آپ کو اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں آپ لوگ کے پیسے بھی ضائع ہو گئے ہیں، اور جو ہم لوگ چاہتے تھے ویسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ جتنا مرضی ہے کسی سیلون والی کو گائیڈ کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، ان کا ہاتھ جو ایک طریقے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ بے شک آبزرو کر کے بھی دیکھ لیجیے گا کسی سیلون پہ اگر آپ کوئی برائڈل میک اپ کرواتے ہیں تو جو ان کی برائڈل کی یعنی جو فرسٹ ڈے کی ان کی بارات کی لک ہوگی، ہر برائڈ کی سیم ٹو سیم آپ کو ویسی ہی نظر آ رہی ہوگی، وہی لپسٹک کا سٹائل، وہی آئی شیڈوز کا سٹائل۔ مطلب میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ اتنا بڑا سیلون کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس پہ سوٹ کرے گی۔ بعض لوگوں کی آئیز پہلے ہی بڑی ہوتی ہیں، اس میں کاجل کی نہیں ضرورت ہوتی، اس کے نیچے بلیک آئی شیڈو کو سمج کرنے کی نہیں ضرورت ہوتی، تو وہ اس میں بھی کاجل ڈال دیتی ہیں اور کیا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ بہرحال میں تو کہتی ہوں آپ لوگ خود کوشش کریں، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، جب بندہ کرتا رہتا ہے تو خود بہت چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ اتنے پیسے دے کے آپ لوگ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے خود کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آج الیکشن ہے، ووٹس ہیں، لوگ سارے جا رہے ہوں گے ووٹس دینے، آپ لوگ بھی جائیں ووٹ دیں۔ اپنا یہ ایک چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو یوز کریں، اور کسی ایسے آنیسٹ بندے کو لے کے آئیں تاکہ ہمارے بھی کچھ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں۔ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے، جب ہم لوگ ایک انسان کو پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ جب دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اب کہتے ہیں کہ اب بہتری آ جائے گی، آپ لوگ دوبارہ کیوں اسی بندے کو دیکھتے رہتے ہیں، بار بار اسی کو کیوں آپ لوگ موقع دے کے اور اپنے ٹائم بھی برباد کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنی چیزیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے آپ لوگ اپنے آپ کو خود مصیبت میں لاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں جو بندہ آنیسٹ ہے، جو اس پاکستان کے حالات کو بہتر کر سکتا ہے، اس انسان کے لیے کوشش کریں کہ وہ سامنے آئے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ جو چیز ہے، جب تک آپ لوگ اس خاندانی پالیٹکس سے نہیں نکلیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا چیز ہیں، یعنی ایک چیز بن جاتی ہے ان کی کہ اب ہم اس کو دے رہے ہیں شروع سے ووٹ تو ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ لوگ اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلیں گے تو آپ وہی احمقوں کی جنت میں زندہ رہیں گے۔ کوشش کریں کہ کچھ پاکستان میں چینج آئے، چھوڑ دیں جو ہماری خاندانی سیاست تھی یا ہمارے آباء و اجداد جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اب چھوڑ دیں انہیں۔ انہوں نے اگر آباء و اجداد کے لیے کچھ اچھا کر دیا ہوگا تو شاید تب بھی وہ لگے ہوئے ہوں گے، اب آباء و اجداد کی بھی ہڈیاں گل گئی ہیں، تو آپ لوگ کسی اچھی پارٹی کو، کسی اچھے انسان کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ باقی یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید ہے اور اچھے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پاکستان کے حق میں بہتر ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کے حق میں کون بہتر ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتائے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ڈونٹ forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching my video.